چلیے، القاعدۃ الخامسہ، چوتھا قاعدہ مکمل ہوا۔ اب 6 قواعد میں سے، یعنی نوع اول میں سے جو 6 قواعد بیان کیے، 5واں قاعدہ یہ کیا ہے؟ الضرر یزال، ضرر کو دور کر دیا جائے گا، زائل کر دیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ جہاں بھی جس مسئلے میں بھی نقصان کی صورت ہو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے ازالے کی کوشش کی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ آیا کہاں سے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچانا نہ نقصان اٹھانا۔ یہاں پر نیچے ایک تخریج درج ہے، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام، اور موطا شریف کے بھی۔ خود علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ نے اس کی تخریج بیان کی، فرماتے اخرجہ مالک فی الموطا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ مرسلا، یہ مرسلا مروی ہے۔ واخرجہ الحاکم فی المستدرک والبیہقی والدارقطنی من حدیث ابی سعید الخدری، تو وہ تو مرسل تھی، اور یہاں پر جو ہے نا مرفوع ہے، مسندا مرفوعا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ حاکم نے مستدرک میں بھی بیان کیا، بیہقی نے بھی اور دارقطنی نے بھی۔ اور فرماتے واخرجہ ابن ماجہ من حدیث ابن عباس وعبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہم، ان دونوں صحابہ سے بھی مروی ہے۔ تو تخریجات بیان کر دی۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار۔ اب یہاں پر فرماتے وفسرہ فی المغرب بانہ لا یضر الرجل اخاہ ابتداء ولا جزاء، یعنی ضرار کی تفسیر میں مغرب نے یہ فرمایا، یہ کہا، یعنی ایک لفظ ہے ضرر اور ایک لفظ ہے ضرار، تو جو الفاظ فقہ کی کتابوں میں مستعمل ہوتے ہیں، خاص ان اصطلاحات اور ان الفاظ کی تفسیر تعریف پر ایک کتاب لکھی ہے علامہ مطرزی نے، جس کا نام ہے المغرب، کہ غریب الفاظ کی تشریح پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ڈکشنری، ایک قاموس ہے۔ تو مغرب میں لا ضرار کی تفصیل کیا فرمائی؟ وہ یہ کہ بندہ اپنے بھائی کو ابتداءً بھی نقصان نہ پہنچائے اور انتہاءً بھی نقصان نہ پہنچائے، جزاءً بھی نقصان نہ پہنچائے، یہ ہے ضرار۔ ضرر تو مطلق ہے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے کبھی بھی، لیکن ضرار کا مطلب کہ نہ تو ابتداءً اور نہ انتہاءً، یا پھر دونوں کی تفسیر میں فرمایا کہ لا ضرر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے بھائی کو ابتداءً نقصان نہ پہنچائے، ولا ضرار، اور یہ کہ بدلے کی کارروائی میں، جزا کے طور پر بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لا ضرر ولا ضرار 2 کلمات ارشاد فرمائے۔ علامہ حموی نے غالباً اس کی مزید دیکھتے ہیں تفصیل کی ہے کہ ضرر اور ضرار دونوں میں کیا فرق ہے۔ علامہ شامی نے تو کچھ نہیں کہا۔ جی یہ حموی، یہ سامنے آ گئی حموی۔ علامہ حموی نے کیا کہا؟ وفسروا فی المغرب پہ بأن لا يضر الرجل اخاہ فی حواشی المعلق من الجامع الصغیر اختلف فی الفرق بین الضرر والضرار، وقیل ایک قول یہ ہے کہ الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنین، ضرر جو ہے ایک بندہ نقصان پہنچائے اس کو کہتے ہیں، ضرار دونوں مل کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے وہ ضرار ہے۔ تو نہ یک طرفہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، نہ جانبین سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، ایک تفسیر، ایک فرق یہ ہو گیا۔ وقیل ایک دوسرا فرق بھی ہے، الضرر ان یضرہ من غیر ان ینتفع،
کہ ضرر یہ ہے کہ آدمی اس کو نقصان پہنچائے بغیر اس کے کہ کوئی فائدہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ اپنے فائدہ ہے اور اس کا نقصان ہے تو وہ الگ چیز ہو گئی، وہ ضرر نہیں ہے. اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور اس کا نقصان ہے، یہ ہے ضرر. اور ضرار کیا ہے؟ ان یضرہ ابتداء، کہ ابتداء ہی یعنی وہ ضرر پہنچانے، ضرر رسانی کی ابتدا کرے، بلا وجہ میں خود ہی وہ ضرر پہنچانے کی کوشش کرے. وقیل ہما بمعنی واحد، اور ایک قول یہ ہے تیسرا کہ دونوں کا ایک ہی معنی، کوئی فرق نہیں. چلیے 2-3 چیزیں آ گئی ہیں یہاں پہ کہ ضرر اور ضرار میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں وَذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْغَصَبِ وَالشُّفْعَةِ وغیرہما. ہمارے اصحاب یعنی ائمہ ثلاثہ اور ائمہ حنفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم و کرم کی بارش فرمائے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کتاب الغصب میں، کتاب الشفاء میں اور دیگر مقامات پہ. لا ضرر ولا ضرار، یہ بھی اصل ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے. شفاء کا معاملہ تو اسی پر مبنی ہے کہ ضرر اور ضرار نہیں ہے. کوئی جو ہے کسی کو دوسرے کو جو ہے نا لا کر کے اس کے پڑوس میں بسا دے تو جو بغل میں جو شریک ہے یا جار ہے اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی. فرماتے ہیں وَيَبْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، اس قاعدے پر فقہ کے کثیر ابواب مدار رکھتے ہیں، اسی پر بیس کرتے ہیں. لا ضرر ولا ضرار. آپ دیکھ لیجئے، اب بہت سارے فروع ذکر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنے ابواب فقہ اس پر اسی پر مبنی ہے. فمن ذلك الرد بالعیب وجمیع انواع الاختیارات، اسی قبیل سے ہے کہ عیب کی وجہ سے مال کو لوٹا دیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا خیار عیب، مال خریدا اور گھر پہنچا لے کر کے اس میں کوئی عیب نکل آیا تو مشتری لوٹا دیتا ہے. کیوں لوٹا دیتا ہے؟ اس میں حالانکہ لوٹا دے گا تو بیچنے والے کا نقصان ہے نا، مگر بات یہ ہے کہ اس نے تو سالم اچھا مال خریدنے کا ارادہ کیا تھا. اب وہ عیبی مال ہے تو اس عیب سے جو ضرر پہنچے گا مشتری کو، اس ضرر سے بچنا ضروری ہے، اس لیے اسے اختیار دیا جاتا ہے اور خیال عیب دیا جاتا ہے کہ عیب کو بنیاد پر وہ مال لوٹا دے. اسی طرح سے تمام خیارات کی تمام قسمیں، تمام انواع، یعنی آپ کو پتا ہے خیار شرط ہے، خیار رویت ہے، خیار عیب ہے. دیکھا نہیں تھا، اب مبی کو دیکھنے کے بعد لگا کہ یہ تو مختلف چیز ہے تو اس کو لوٹا دے. خیار شرط، اس نے شرط کر لی تھی کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا، اس کی بنیاد پہ وہ لوٹا سکتا ہے. اسی طرح سے چند اور اختیارات آپ نے پڑھے ہیں، خیار نقد ثمن ہے اور بھی. تو خیارات کی جتنی قسمیں سب اسی پر مبنی ہیں کہ اختیار اسی لیے دیا جاتا ہے کہ بندہ نقصان سے بچ جائے. والحجر بسائر انواعه على المفتى به، اسی طرح سے حجر تمام تر اقسام کے ساتھ وہ بھی اسی پر مبنی ہے، جیسا کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ حجر کا معنی آپ نے پڑھ لیا کہ کسی کو تصرف سے روک دینا. بادشاہ اسلام کسی کو کسی تصرف سے روک دے یا قاضی تصرف سے روک دے، زید بکر عمر فلاں ڈگا یہ لوگ تصرف نہیں کر سکتے، کوئی اپنا بزنس اپنا مال بیچ نہیں سکتے، جی خرید نہیں سکتے، کوئی چیز نہیں کر سکتے. یا پھر یہ کہ آقا اپنے غلام کو کبھی کبھی اجازت دیتا ہے تو غلام معزون کہا جاتا ہے، وہ اجازت ختم کر دے تو محجور ہو گیا. جب کوئی جو ہے وہ عقل جس کی زائل ہو جائے تو محجور ہو جاتا ہے بندہ. جو معتوہ ہے اور اسی طرح سے مجنون ہے وہ سب کے سب محجور ہیں. وہ اپنی پراپرٹی بیچ دیں گے تو بیچنا درست نہیں ہے، خریدار کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تجربہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اس لیے شریعت نے حجر نافذ کر دیا کہ سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر، تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنی پوری پراپرٹی بہت سستے داموں بیچ دیں گے، جس کی وجہ سے ان کو بہت گھاٹا اٹھانا پڑے گا. اور مثال کے طور پر کوئی بیوقوف ہے، پاگل ہے، اس کو 2-4 کپ چائے چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اپنا موبائل بیچ دے 1 کپ چائے کے لیے.
ہو سکتا ہے کہ اپنی کوئی پراپرٹی بیچ دے 2-4 دن کی شراب خوری کے لیے یا کھانا غلے کے لیے، تو یہ تو بہت بڑا سودا ہو گیا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو شریعت نے حجر نافذ کر دیا. کس لیے نافذ کیا؟ اسی لیے کہ لا ضرر ولا ضرار، وہ جو محجور ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس لیے نقصان دور کرنے کے لیے اب ضرر یزال، اس کے ازالے کے لیے حجر نافذ کیا. تمام انواع چند میں نے بیان کر دی کہ غلام پر حجر ہے یا مجنون پر حجر ہے یا معتوہ پر حجر ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ محجور ہوتا ہے، یا پھر سلطان اسلام یا خلیفہ یا قاضی کسی کو جو ہے نا موذی سمجھ کر کے یا کسی کوئی اور پوزیشن سامنے آ جائے اس کی بنیاد پر اسے محجور قرار دیتا ہے. یہ کبھی کبھی سلاطین اسلام جو ہے کسی مفتی کو محجور کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ مسائل بیان نہیں کر سکتے. تو چلیے فرماتے وَالشُّفْعَةُ فَإِنَّهَا لِلشَّرِيكِ، اور اسی طرح سے شفعہ بھی اسی پر بیس کرتا ہے. شفعہ کا دار و مدار بھی اسی قاعدے پہ الضرر یزال، کہ شفعہ کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا فَإِنَّهَا لِلشَّرِيكِ، کہ شفعہ شریک کے لیے کس لیے ہوتا ہے؟ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ، قسمت کے نقصان کو دور کر، تقسیم کے نقصان کو دور کرنے کے لیے. امام شافعی کے نزدیک تو شفاعت تو صرف شریک کے لیے ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ پڑوسی کے لیے بھی ہے، شریک کے لیے بھی ہے. فَإِنَّهَا لِلشَّرِيكِ لِدَفْعِ، جیسے ایک پراپرٹی ہے، 2 بندوں نے اسے مل کے خریدا، زید اور بکر نے. اب زید اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو زید نے بکر کو بیچنے کے بجائے خالد کو بیچ دیا. تو بکر کو حصہ حق حاصل ہے کہ اس پر جو ہے نا شفعے کا مطالبہ کر لے کہ ہم دونوں نے جب مل کے خریدا تھا تو ہماری تمہاری پارٹنرشپ جو ہے نا وہ دوستانہ تھی، اب تم خالد کو اس میں انٹر کر رہے ہو تو وہ تو مجھے پسند نہیں ہے. پراپرٹی 2 حصوں میں بڑھ جائے گی اور ہمارا شریک جو ہے نا وہ کوئی ایسا بندہ آ جائے گا جسے میں نہیں چاہتا اور اس سے تقسیم کا ضرر ہوگا. اگر جو ہے آدھی پراپرٹی مجھے لینی ہوتی تو میں تمہیں شریک کیوں کرتا؟ اور اب تیسرے بندے کو بیچ رہے ہو جس کی بنیاد پر تقسیم کا نقصان مجھے پہنچے گا. اس لیے شریک کو حق ہے کہ فوراً شفعہ کا مطالبہ کرے تاکہ ضرر قسمت سے وہ بچ جائے. اسی طرح سے شفعے کا حق جار یعنی پڑوسی کو بھی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک شریک اور جار دونوں کو ہے. کیوں؟ لدفع ضرر الجار السوء، برے پڑوسی کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. زید اور بکر دونوں اگل بغل رہتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں، اس کا گھر اس سے ملاصق ہے، جان ملاصق کی مثال آپ نے پڑھ لی. تو اب زید نے اپنا گھر جو ہے بیچا تو کسی باہر والے کو بیچ دیا، وہ آ جائے گا. تو بکر جو ہے اس کا پڑوسی تھا، پہلے بکر جو ہے کا پڑوسی زید تھا، اب زید نے کسی اور کو بیچ دیا، وہ باہر کا بندہ آ گیا. تو باہر کے بندے کے آ جانے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ بکر کو پریشانی ہو، وہ بدتمیز ٹائپ کا ہو، وہ پڑوس میں پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے والا ہو، وہ اذیت دینے والا ہو. تو اس لیے جار سو کے ضرر سے، برے پڑوسی کے ضرر سے بچنے کے لیے جار کو بھی شریعت نے، پڑوسی کو بھی شریعت نے حق شفاعت دیا ہے. اور یہ کیسا ضرر ہے؟ یہاں پر قوسین میں بتا رہے ہیں بجیرانھا تخلو الدیار وترخص، کہ پڑوسیوں سے تو علاقے یا گھر جو ہیں یہ مہنگے اور سستے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی علاقہ پوش ایریے میں کوئی گھر لیں کروڑوں کی قابلے، اور غریبوں کے ایریے میں گھر لیں تو بہت سستے میں ملے، جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کسی شہر میں پراپرٹی کی قیمت بہت ہائی ہوتی ہے، کسی میں بہت سستی ہوتی ہے، کسی میں میڈیم متوسط قیمتیں ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ صرف پڑوس کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیسے لوگ وہاں رہتے ہیں. تعلیم یافتہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، لحاظ کرنے والے اگر اچھے پڑوسی ہیں تو اس کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. ہو گیا. برے پڑوسی سے بچنے کے لیے حق شفا دیا جاتا ہے. اور مثالیں دیکھیے، والقصاص والحدود والکفارات وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة، یہ سارے ابواب جو ہیں وہ سب کے سب الضرر یزال پر مبنی ہیں.
ان سب میں ضرر ہے، اور ضرر جب پہنچ گیا تو اس کا ازالہ کرنا ہے، یا تو پہلے ہی سے اس کا ازالہ، اس کی جو ہے نا صورتیں پیدا کرنی ہے کہ وہ ضرر نہ پہنچے، اور اگر پہنچ گیا ضرر تو اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اسی اصول پر مبنی ہے، اسی اصل پر مبنی ہے یہ مسئلہ قصاص کا، کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا، اب تو بڑا نقصان ہو گیا بکر کے گھر والوں کا، تو اس کے ازالے کے طور پر جو اس کے گھر والوں کو جو اذیت پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، اس کا ازالہ، یعنی جان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو قتل کر دیا گیا وہ دوبارہ واپس آ جائے، زندہ ہو جائے، لیکن جو اذیت و تکلیف پہنچی ہے اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے کہ قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے، اس سے قصاص لیا جائے۔ اسی طرح سے یوں ازالہ دیکھ لیجئے، ایک تو ازالے کی وجہ میں نے بتائی، دوسری ازالے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے۔ وہ یوں کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا، اب اگر گواہوں کو الٹا سیدھا بنا کر کے یا شکوک یا کسی بھی وجہ سے کورٹ پروسیجر میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ چور دروازے سے قاتلوں کو معاف کر دیا جائے، تو پھر یہی جو قاتل ہے یہ اگلے 10 کو قتل کرے گا۔ جس نے ایک کو قتل کر دیا اس کے منہ کو خون لگ چکا، اب کیا گارنٹی ہے کہ وہ اگلے اسی طرح سے کوئی اس کو جو ہے غیظ دلائے، تیش دلائے تو اس کو نہ قتل کرے، تیسرے کو نہ قتل کرے، چوتھے کو نہ قتل کرے؟ کون ضمانت لے سکتا ہے؟ تو اب اس میں عافیت اسی میں ہے کہ اس قاتل کو قتل کر دیا جائے کہ ایک بندے کو تو اس نے مارا ہے مگر آئندہ پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تو جو مستقبل میں نقصان پہنچنے والا ہے اس کو دور کر دینے کے لیے قصاص کا حکم شریعت نے لگایا۔ اسی لیے اور اسی طرح سے فرمایا والحدود، اور حدود کا جو مسئلہ اسی پر مبنی ہے کہ حدود میں دیکھ لیجئے چوری کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، اور قذف محسنہ کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانا۔ اور اسی طرح سے وہی قتل کی سزا، قتل شبہ عمد میں دیت ہے، اور بھی چیزیں آپ دیکھ لیجئے تو اس میں زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، یا پھر یہ کہ رجم، سنگسار کرنا۔ یہ ساری حدود جو ہیں یہ اسی لا الضرر یزال پر مبنی ہے کہ چوری کر کے چور نے مالک مکان اور سامان کے مالک کو نقصان پہنچایا ہے، اب وہ پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانے چاہیے، کیونکہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو آئندہ پھر وہ چوری نہ کرے گا، اور کل کو اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ دیکھ کر کے سارے چور عافیت منائیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے جرات کی تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو حد جو نافذ کی گئی اس سے آئندہ ضرر کا ازالے کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے۔ تمام حدود میں دیکھ لیجئے، شراب پیتا ہے کوئی تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، کوئی قذف محسنہ کرتا ہے، ایک پاک دامن پاک باز عورت پر جو ہے نا زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس کی پوری امیج خراب ہو جاتی ہے، پورا کیریکٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتی ہے وہ خاتون۔ اب اس ضرر کا ازالہ کیسے ہو؟ اگر کہا جائے کہ ثابت کرو، ثابت نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تاکہ آئندہ وہ کسی عفت ماں، بہن ماں اور بیٹی کی عصمت پر کوئی جو ہے نا دھبا نہ لگائے۔ اسی طرح سے کفارات دیکھ لیجئے، سارے کے سارے کفارات، ان میں یہ جہت موجود ہوتی ہے کہ ضرر کو دور کرنا مقصد ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھ لیجئے کفارہ قتل میں کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کرنے، کفارہ زہار میں، یا اسی طرح سے ایلا میں کہ قسم کھا لی کہ بیوی سے قریب نہیں جائیں گے 4 مہینے تک یا 1 سال تک، تو اس کو کتنا ضرر ہوا؟ اب جانا ہے تو پہلے جو ہے وہ کفارہ ادا کریں اور پھر جائیں۔ تو کفارات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کے ازالے کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں وہ ضمان المتلفات، یعنی جو چیزیں بھی تلف کر دی گئی، نقصان تباہ کر دی گئیں، ان تمام کا تاوان۔ غاصب نے غصب کیا کوئی مال اور اس کو ضائع کر دیا،
یا پھر مودع امین جو ہے اس نے تعدی کر کے امانت میں خیانت کر کے اس نے مال کو ضائع کر دیا تو تاوان دینا پڑے گا۔ تو تاوان کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ اس سے ضرر کا ازالہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مالک بیچارے کا مال جو ہے ضائع کر دیا آپ نے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس کی بھرپائی یوں ہی ہے کہ اس کا تاوان دے دیں۔ اسی طرح سے فرماتے والجبر علی القسمت بشرط ہی، تقسیم پر اکراہ اور جبر کرنا، مجبور کرنا، یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ بشرط ہی اپنی شرط کے ساتھ۔ دیکھیے اس کی وضاحت کے لیے غور کریں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے اپنے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے ملائے یا پھر ملا جلا مال ہی جو ہے وہ مشاع اس کے پاس آیا اور دونوں کے حصے ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو سکے اور جنس بھی دونوں کے ایک ہیں۔ کبھی کبھی مال و منال میں عروض میں ایسا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر مجبور کرے گا قاضی۔ اگر دونوں شریک میں سے ایک شریک جو ہے وہ تقسیم نہیں کر رہا ہے تو قاضی مجبور کرے گا کہ اسے تقسیم کرو، ورنہ چونکہ مشاع ہے تو کوئی استعمال نہیں کر پائے گا اور اس کے اجزاء جو ہے نا ایک دوسرے سے متمایز نہیں ہیں، تو اس کا مال تو تمہارے مال کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہے اور متمایز ہے نہیں تو پھر استعمال کر نہیں پائے گا۔ اس لیے قاضی جو ہے اسے مجبور کرے گا کہ تقسیم کرو تاکہ اس کا حصہ اس کو ملے، تمہارا حصہ تمہیں ملے۔ یہ جبر علی القسمت کا حکم بھی کس بنیاد پر ہے؟ الضرر یزال، نقصان کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یوں ہی اور دیکھ لیجئے فرماتے وَنَصَبُ الْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ، ائمہ کو اور قاضیوں کو جو مقرر کیا جاتا ہے وہ بھی الضرر یزال پر ہی مبنی ہے۔ یوں دیکھ لیجئے کہ ائمہ سے مراد یہاں ائمہ اسلام، امامت کبریٰ۔ اگر ائمہ یعنی بیعت نہ کریں، لوگ خلفاء مقرر نہ ہوں، یا اسی طرح سلطان اسلام قاضی مقرر نہ کرے تو کتنا نقصان ہوگا؟ کوئی بھی لیڈر نہیں رہے گا، پھر جو ظلم کا بازار گرم ہوگا، کوئی ظالم سے مظلوم کو انصاف دلانے والا نہیں رہے گا، احکام شرعیہ کا نفاذ نہیں ہو پائے گا۔ یہ سب اسی لیے کہ ائمہ اسلام، سلاطین اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ اب دیکھیے کتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ قدرت نہیں ہے اس لیے نہ سزا نافذ کی جائے، نہ یہ کیا جائے، نہ وہ کیا جائے، بس بچا جائے۔ بس یہ ہے کہ ایسے موقع پر ظالموں سے جو ہے بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور وہ سزائیں نافذ نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے قضات نہیں ہے، ائمہ اسلام نہیں ہے۔ اگر ائمہ اسلام ہوتے اور پھر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتا تو اس کی کیا سزا تھی؟ اب نہیں ہے تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ جناب اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ بات کرو، نہ دعوتیں کھاؤ، کچھ نہیں کرو۔ تو ائمہ کو نسب کرنا یہ ضروری اسی لیے ہوا کہ ائمہ کو نسب کریں گے تو جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کو لوگ ضرر پہنچاتے رہتے ہیں، کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ ائمہ کریں گے یا ان کے مقرر کردہ قاضی کریں گے۔ اب دیکھیے قاضی، جس علاقے میں قاضی شرع نہیں ہوتا کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ نکاح و طلاق میں خاص طور سے خواتین کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اور اس میں تفریق کی صورت کا مسئلہ آ جاتا ہے یا نان و نفقہ نہ دینے کا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں کوئی اگر فیصلہ کرنے والا نہ ہو تو وہ خاتون بیچاری ظلم سہ کر کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، نقصان تو ہوا۔ تو قاضی مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ نقصان کا ازالہ ہو۔ قاضی ہی تو ظالم سے مظلوم کا حق دلائے گا۔ اسی طرح سے اور دیکھیے دفع السائل، یہ مسئلہ بھی اسی پر مبتنی ہے۔ سائل یعنی سواد سے سائر یعنی حملہ آور، کوئی بندہ کسی پر حملہ کرے تو جس پر حملہ کرے اسے حق ہے کہ اسے دور کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا اور حملہ آور ہو گیا تو آپ کو حق ہے کہ جیسے بن پڑے اس کے حملے سے بچیں۔ اگر اس کو فائر کرنا ہو، اس کو مار دینا ہو، اس کو جان سے مار کر کے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اپنے مال کو بچا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اور یہ دم جو ہے نا یہ حدر ہوتا ہے، یہ قتل حدر ہوتا ہے۔ تو حملہ آور کو دفع کرنے کا جو حکم یا اجازت دی گئی ہے، ورنہ کیا کسی کو کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔
لیکن حملہ آور کو دفع کرنے کی اجازت ہے جس طرح سے بن پڑے. یہ اسی وجہ سے کہ الضرر یضال یعنی ضرر کے ازالے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مشرکین اور بغات کے قتل کرنے کا جو حکم ہے، کیوں؟ کیا اس لیے ہے کہ بس ہمارا پسندیدہ کام ہے کہ ایک قتل و قتال کا بازار گرم کیا جائے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ شرک کا ضرر جو ہے نا عام کرتے جائیں گے اگر ان کو باقی رکھا جائے. یوں ہی باغی لوگ، یہ 2-4 لوگ باغی ہوئے تو پورے علاقے کو باغی بنا دیں گے، پھر کوئی نظام چل نہیں پائے گا. اس لیے ان سے بھی قتال کرنے کا حکم دیا گیا، مشرکین اور بغات سے قتال کا حکم دیا گیا. فرماتے ہیں وفی البزازیہ من کتاب الکراہیہ، فتاوی بزازیہ میں کتاب الکراہیت میں یہ مسئلہ لکھا ہے. باع اغصان فرصاد والمشتری اذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء. یہ ایک مسئلہ دیکھ لیجئے کیسے جو ہے ازالے ضرر کے لیے ہے کہ فرساد کی ٹہنیاں کسی نے بیچیں، اس کا درخت بیچ دیا. فرساد یہ توت کے درخت کو کہتے ہیں، یہ خاص اس علاقے میں یہ درخت پایا جاتا ہوگا. تو کسی بھی درخت کے بارے میں یہ ہوگا، آم کا درخت کسی نے بیچ دیا، توت کے درخت کسی نے بیچ دیے، توتیے کے اس کی ٹہنیاں بیچ دی کہ چلو، یا اس کا اجارے پہ دے دیا، جیسے ابھی باغ کے اجارے کے بارے میں بات گزری تھی. اور جس نے اس درخت کو خریدا ہے وہ جب اوپر چڑھتا ہے تاکہ وہ پھل کاٹ لائے، ادھر تقالت قطعها، وہ پھل توڑنے کے لیے جب اوپر چڑھتا ہے تو پڑوسیوں کی عورتوں پر اس کو جو ہے نا اطلاع ہوتی ہے. اوپر چڑھتا ہے تو جہاں جہاں اگل بغل کے مکانات ہیں، گھر ہیں، اس کی نظر لوگوں کے آنگن میں، کمروں میں پہنچ جاتی ہے. تو جو پردہ پوش خواتین موجود ہیں گھر کے اندر ہیں، ان پر نظر جاتی ہے، ان کی بے پردگی ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو یہ تو بہت بڑا ضرر ہے ان کو کہ خواتین بے پردہ ہو گئی اور ان کے رازوں پر، ان کی اندرونی زندگی پر جو ہے کوئی جو ہے اطلاع پاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ چھت پہ چڑھ کے یا درخت کے اوپر چڑھ کر کے اپنا پھل توڑ رہا ہے. یہ بہانہ بنا لے کوئی، اسی طرح سے سلسلہ شروع کر دے. تو فرماتے ایسے مشتری کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ان پڑوسیوں کو بتا دے کہ وقت ارتقاء یہ ہے، فلاں فلاں ٹائم میں اوپر درخت پہ پھل توڑنے کے لیے چڑھا کروں گا، لیستتروا، تاکہ وہ لوگ پردہ کر لیا کریں، خواتین پردے میں چلی جائے. صبح فلاں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، شام میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں چڑھا کروں گا، اس لیے آپ لوگ اٹینشن ہو جائیں، احتیاط کر لیں. تو ذمہ داری ادا ہو گئی. مرتن او مرتین، ایک بار چڑھنا یا 2 بار چڑھنا، یا پھر ایک بار کہہ دے یا 2 بار کہہ دے. یا پھر یہ کہ یؤمروں سے متعلق ہے کہ جو بندہ بغیر بتائے چڑھ جائے اس کو حکم دیا جائے 1 بار یا 2 بار کہ بھائی جب بھی تم چڑھا کرو بتا دو کس ٹائم تم کو چڑھنا ہے، تاکہ جو گاؤں کی یا پڑوسیوں کی جو خواتین ہیں وہ کمرے میں چلی جایا کریں، تمہارا بھی کام ہو جائے اور ان کی بھی بے پردگی نہ ہو. تو کہہ دیا کرے. فرماتے فَإِن فَعَلَ، اگر وہ وقت ارتقاء بتا دے، فَبِهَا، تو بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِلَّا رُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ، ورنہ اس کیس کو حاکم اسلام، حاکم بلد کو تک لے جانا چاہیے، اس کی نالش ہونی چاہیے، کورٹ میں مقدمہ دائر ہونا چاہیے تاکہ حاکم اس کو چڑھنے سے منع کرے. پہلے 1-2 مرتبہ اس سے کہہ دیا جائے کہ تم بتا دیا کرو، اور پھر بھی نہیں بتاتا تو پھر اس کو حاکم اسلام تک لے جانا چاہیے. یہ بھی کس لیے ہے؟ اسی لیے اب ضرر یزال. فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةٌ اور متداخلۃ، یہ قاعدہ اس سے پہلے والے قاعدے، یہ تو الضرر یزال ہے، اس سے پہلا والا جو قاعدہ تھا المشقۃ تجلب التیسیر، فرماتے ہیں یہ دونوں مل کر کے ایک ہی قاعدے ہیں،
ایک ہی قاعدہ، کیونکہ مشقت اور ضرر تقریباً ایک ہی چیز ہے. المشقت و تجلب التیسیر، مشقت سے آسانی دی جاتی ہے، اور اب ضرر یزال، ضرر ہوتا ہے تو اسے دور کیا جاتا ہے، تو ایک ہی قاعدہ ہو گیا. او متداخلہ، یا پھر کچھ اعتباری یا حقیقی فرق ہو مشقت اور حرج اور ضرر میں، تو پھر کم سے کم اتنا تو ہے کہ یہ ایک دوسرے میں داخل ہیں. یعنی مشقت میں کہیں نہ اور ضرر میں